السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بحر العلوم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت کی شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت کی جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ علمی گفتگو ہوتی ہے، اس لیے آپ حضرات کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں حضرت کی ایک تحریر ہے جو دجال کے تعلق سے ہے، اس کو آپ حضرات کے سامنے میں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ اس ویڈیو کو مکمل سننے کے بعد دجال کے تعلق سے آپ حضرات کو بہت ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، جس کا عنوان حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا، دیکھنے میں دجال کیسا ہوگا، اس کا ساتھ کون دیں گے، کہاں اس کو قتل کیا جائے گا اور کون اس کو قتل کرے گا، ملک شام میں اب کیا ہوگا۔ اس سے تعلق سے حضرت نے اپنی تحریر میں بہت ساری باتوں کو بیان فرمایا ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک اسکیپ کیے بغیر دیکھیں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ فتنہ دجال اور اس سے حفاظت کی تدابیر۔ از حضرت اقدس بحر العلوم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قیامت کے وقوع کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کا معاملہ بڑا سنگین اور ہولناک ہوگا۔ خدائے ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے قیامت کی کچھ علامات اور نشانیاں مقرر کی ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور حساب و کتاب کی تیاری کر لیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹ بولنے والے دجال پیدا نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ مضمون حضرت ثوبان، حضرت علی، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی احادیث میں بھی مذکور ہے۔ اسی طریقے سے دجال کے معنی اور مطلب کیا ہے، آپ حضرات اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ دجال کا لفظ عربی زبان میں جعل ساز، ملمع ساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دجل کے معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہے۔ دجال کا نام دجال اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، غلط بیانی اور دنیا کی تمام تر خباثتیں اسی مکروہ شخصیت کے نمایاں ترین صفت وصف ہیں۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول فتنہ و فساد کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ فساد میں دجال سے بڑی نہ ہوگی۔ صحیح مسلم۔ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ مختلف احادیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا جو حلیہ بیان فرمایا وہ اس طرح سے ہے: پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرے پر الجھے ہوئے بے ترتیب گھنگریالے بالوں والا ایک شخص، جس کی دائیں آنکھ کانی اور بے نور ہوگی اور بائیں آنکھ کی پتلی ابھری ہوئی باہر کو نکلی ہوئی ہوگی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ، دونوں آنکھیں ہی عیب دار ہوں گی۔ اس لیے احادیث میں اعور الیمنا اور اعور الیسرا دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ دجال کا رخ سرخ اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر کاف فا را کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لیے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اسی طریقے سے دجال کا ظہور کب ہوگا؟ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک شام میں لڑائی ہوگی، پھر صلح ہو جائے گی، مگر یہ صلح زیادہ دن تک باقی نہ رہے گی۔ اس کے بعد پورب سے یورپ سے 9,60,000 فوجی لڑنے کے لیے آئیں گے اور مقام غوطہ میں مسلم فوجوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی۔ اسی دوران دجال کا خروج اصفہان سے ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کی یہودی بستی سے ظاہر ہوگا
اس سے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ بھی جانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کو ان دونوں مقدس شہروں میں جانے سے روک دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس سے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ سنن ابی داؤد۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، دجال کے قیام کی مدت کتنی ہوگی؟ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اس کے رہنے کی مدت 40 دن ہوگی، ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح، اس کے علاوہ باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی، اس کی تفصیل مستقل الگ سے لکھی جائے گی۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین میں کس قدر سرعت کے ساتھ سفر کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہو، اور وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا تو وہ پانی برسانے لگے گا، پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائیں گی، شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن دودھ سے بہت بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، لیکن وہ اسی بات کو ٹھکرا دیں گے تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، وہ ویران زمین کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا کہ وہ اپنے خزانے باہر نکال دے، چنانچہ زمین سے وہ خزانے نکل کر اس سے پیچھے اس طرح لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی سردار کے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ دجال زمین میں ہر ایک شہر اور بستی میں جائے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جسے دجال نہ روند سکے۔ مکہ اور مدینہ کے باہر راستے پر فرشتے ننگی تلواریں سوتے ہوئے پہرا دیں گے، پھر مدینہ اپنے مکینوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہلے گا تو اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو مدینے سے نکال دے گا۔ صحیح بخاری۔ مدینہ منورہ کی طرف جانے سے پہلے یہ واقعہ بھی پیش آئے گا کہ دجال ایک جوان کو بلائے گا اور تلوار سے اس سے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا اور کہے گا کہ اب تو مجھے اور پختہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال پھر اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر اب اسے اس پر قدرت نہ ہوگی۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، مصنوعی جنت اور دوزخ بھی دجال لوگوں کو دکھائے گا۔ شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت میں سے چند چیزوں سے نوازا۔ وہ جب نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ مصنوعی جنت و دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ بھی لائے گا، در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ صحیح بخاری۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ تو تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جہاں آگ ہو، کیونکہ وہ تنہائی، شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال کے جھوٹے ہونے کی علامات۔ نمبر 1، وہ لوگوں کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 2،
وہ کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اسی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، دجال کا سحر کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ حضرات حدیث شریف سماعت فرمائے۔ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھے کہ آپ نے فرمایا ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹاپوں والے اونٹ اور کھروں والی گائیں، بیل، بھیڑیں، بکریاں، گھوڑے اور گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی شخص سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو فربا اور دودھ سے بھرے تھنوں کی صورت پیدا کر کے دکھاؤں تو کیا تم مان لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس شخص کے اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح وہ دجال ایک اور شخص سے کہے گا کہ اگر میں تمہارا باپ، بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا، اس طرح وہ بھی اس سے پیچھے چلا جائے گا۔ اس سے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور گھر میں موجود سب لوگ رونے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میں یعنی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا اسے سن کر رونا آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کی جگہ تکبیر، تسبیح اور تحمید کرنا کافی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مت رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ مسند احمد۔ دجال کا خاتمہ۔ موجودہ زمانے کی استنبول قسطنطنیہ کے مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پھر غوطہ کی لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد اہل مدینہ اور دیگر مسلمانوں کے ہاتھوں وہ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ اور جس وقت مسلمان مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک شیطان چیخ مار کر کہے گا تمہارے بعد تمہارے گھروں میں مسیح دجال پہنچ گیا ہے۔ مسلمان وہاں سے نکل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر غلط ہوگی۔ جب یہ ملک شام پہنچے گی تو پھر مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے، شہید ہو جانے میں اب کسی چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ بس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے یہ فرمایا کہ ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ تم لوگ 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ نمبر 1، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے۔ نمبر 2، ان کو زمین میں دھسا دے۔ نمبر 3، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ بس مسلمان اس سے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو سیسے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد پر قتل کر دیں گے۔
مصنف عبد الرزاق۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، اب فتنہ دجال سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں ان کو بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ فتنہ مسیح الدجال سے حفاظت کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چند چیزیں ایسی بتائی ہیں جن کی اختیار کرنے سے دجال کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دجال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ دجال کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اپنی امت کو ان دعاؤں کے پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اور کئی ایک صحابہ کرام سے روایت ہے، آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ صحیح مسلم۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے عذاب سے اور کان دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نمازوں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ نمبر 2، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرنا اور پڑھنے کا معمول بنا لینا۔ دجال کے فتنوں سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ نمبر 3، دجال سے دور رہنا۔ دجال سے جتنا دور رہنا ممکن ہو دور رہا جائے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے بارے میں سنے اس کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، مومن یہ خیال کر کے اس کے پاس آئے گا کہ وہ تو مومن ہے، دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، لیکن دجال کے ساتھ کی چیزوں کو دیکھ کر اسی کی اتباع کر بیٹھے گا۔ نمبر 4، دجال کی جنت سے بچنا۔ دجال کے ساتھ جو جنت کی شکل ہوگی اس سے بچے اور جو آگ کی شکل ہوگی اسی میں جانے کو اختیار کرے، کیونکہ جو آگ ہے وہی در حقیقت جنت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے ساتھ 2 چلتے ہوئے دریا ہوں گے، دونوں میں سے ایک بظاہر سفید رنگ کا پانی ہوگا اور دوسرا بظاہر بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس کو پالے تو اس دریا کی طرف آئے جسے وہ آگ کی طرح دیکھ رہا ہے اور اپنی آنکھ بند کر دے، پھر اپنا سر جھکائے اور اس میں سے پیے تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کی فتنہ دجال سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی دارالعلوم دیوبند، 13 جمادی الاول 1446 ہجری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔